بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات شروع کی تھی نیورو تھیولوجی کے اوپر، اور نیورو تھیولوجی کے حوالے سے تھیولوجی والا جو پارٹ تھا، خاص طور پہ خدا کا وجود ہے یا نہیں، اس کو مختلف مذاہب کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں، اس کے متعلق بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے نیورو تھیولوجی کے دوسرا پارٹ، یعنی کہ تھیولوجی کے علاوہ نیورو سائنس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں نیورو سائنس کی طرف گیا کیسے، خاص طور پہ اس وقت کہ جب مجھے بے شمار لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں، اور تقریباً میں کوئی 16-17 سال محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی گزار چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی، فینٹم ان دا برین، اور فینٹم ان دا برین ایک ایسی کتاب ہے جو لکھی تو ایک بہت سینئر نیورو سائنٹسٹ نے ہے، لیکن وہ اتنی آسان زبان میں ہے کہ کوئی عام بندہ بھی اس کو بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کتاب کا مین تھیسس یہ تھا کہ کیسے ہمارا دماغ بعض دفعہ بلف کرتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ نہیں پاتا، اور جو چیزیں نہیں ہوتی ان کو کیسے دیکھ پاتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں حسب معمول ایک زبردست تشکیک کا شکار ہو گیا۔ تشکیک کا عمل ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ بہرحال میری ٹین ایج کے اندر جو میں نے فلسفے کا مضمون اپنا لیا تھا، اس کی وجہ سے میرے اندر یہ ایک عادت بن چکی ہے کہ میں مختلف چیزوں کے متعلق اکثر تشکیک کا شکار بھی ہو جاتا ہوں، اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ریکنفرمیشن کے پروسیس میں ڈالتا رہتا ہوں۔ بہرحال فینٹم ان دا برین کی وجہ سے جب یہ مسئلہ ہوا تو میں نہ صرف کہ تشکیک کا شکار ہوا کہ آخر جو میرے ریلیجس یا اسپریچول ایکسپیرینسز ہیں یہ اصل ہیں، یا میں جس طرح سے فینٹم ان دا برین میں لکھا ہوا ہے کہ چیز موجود ہی نہیں ہے، اور میرا دماغ کیونکہ ایک خاص ماحول کے اندر رہ رہا ہے، خاص ایک ہی شخصیت سے اتنے سال سے اٹیچ ہے، تو یہ خود سے کوئی کہانی تو نہیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا؟ کیا نیورو سائنس کا کوئی عمل میرے ساتھ تو نہیں چل رہا؟ میں کافی دیر اس بات پہ سوچتا رہا، اور پھر آخر کار میں نے نیورو سائنس کو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جو میں نیورو سائنس کو پڑھتا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ نیورو سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو نہ صرف کہ آپ کو صحیح اور غلط کے اندر بتا رہا ہے، اور صرف کچھ زبانی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ مختلف ٹیسٹنگ کے ذریعے سے اور مختلف مشینوں کے اندر آپ کا جو سے دماغی جو سی آپ کی ریئل مومنٹ کے اندر جو آپ کے دماغ کے ساتھ کسی ایکسپیرینس کو کرتے ہوئے، چاہے وہ ڈریم کی صورت میں ہے، چاہے وہ پریئر میڈیٹیشن کی صورت میں ہے، یا کسی اور صورت میں اس کو کیپچر بھی کر لیتا ہے۔ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ نیورو سائنس کوئی ایک زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کلیم کرتا ہے اس کا پریکٹیکل سائنٹیفک ثبوت بھی دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بات مزید پریشانی کی باعث ہو گئی کہ بھی میں کیا اپنے دماغ کے سکیننگ کراؤں، مجھے پتہ چلے کہ میں جب میڈیٹ کرتا ہوں، جب وظائف پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں یا محترم شیخ صاحب کے متعلق سوچتا ہوں، تو کیا یہ ایک ریئلٹی ہوتی ہے یا میرا دماغ اسی وقت کسی کہانی کو جنم لیتا ہے؟ یہ کرتے کرتے سب سے پہلا کام جو آپ کے لیے شاید کوئی عجیب و غریب یا حیرت کی بات ہوگی، جو میں نے کام کیا آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے، جب میں کافی حد تک نیورو سائنس کو پڑھ چکا تھا، تو سب سے پہلا ٹیسٹ میں نے اپنے اوپر ہی کیا۔ کیونکہ میں جس طرح پہلے بھی آپ کو اکثر بتاتا رہا ہوں کہ جب تک کوئی چیز میرے اپنے دماغ میں واضح نہ ہو یا میرے ایکسپیرینس میں نہ آئے، نہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، نہ میں اس کو رد کرتا ہوں، بلکہ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مجھے 1-2 سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی تھے۔ بیسیکلی مجھے ہائٹ فوبیا تھا، جس کی وجہ سے میرے لیے جہاز کا سفر کرنا، اور خاص طور پہ پہاڑوں کا سفر کیے تو شاید مجھے 20 سال گزر چکے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ایک دوست ولی محمد جو سائیکالوجسٹ ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں کافی عرصے سے، میں نے اس سے کہا کہ یار یہ، میں نے اس کو تو نہ بتایا کہ میں کس مار اور پہ بھی ہوں، میں نے اس کو صرف فوبیاز کی بات بتائی۔
تو اس نے میرا تعارف ڈاکٹر احسان الحق چشتی جو ریکوری کلینک چلاتے ہیں جوہر ٹاؤن لاہور میں، ان سے کرا دیا۔ میں ان کے پاس تب سے، وہ اب تو خیر میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں تقریباً 2-3 سال ایسی میڈیسنز یوز کرتا رہا اور ان کو بتاتا رہا جو کارآمد ہوتی ہیں ہیلوسینیشنز کو ختم کرنے کے لیے، او سی ڈی کو ختم کرنے کے لیے، فوبیاز کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ میں یہ سارا کچھ کر کے اپنے دماغ کو میکسیمم بیلنسڈ اور نارمل کرنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب میرا دماغ کیمیکلی بیلنس کے اندر آ جائے گا اور مجھے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ کیمیکلی اب کسی بھی طریقے سے مجھے کوئی ہیلوسینیشنز نہیں ہو رہی، میرا دماغ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، تو کیا تب بھی میں روحانیت کو مانوں گا؟ کیا تب بھی میرا خدا کے اوپر ایسا ہی ایمان ہوگا؟ کیا شیخ صاحب مجھے تب بھی اتنے ہی پیارے اور اتنے ہی محترم ہوں گے جتنے کہ ان دوائیاں کھانے سے پہلے سے ہیں؟ تو یہ میری ایک اپنی ذاتی زندگی پہ ایک پریکٹیکل بنیاد بنی۔ نیورو سائنس کو نہ صرف کہ میں نے پڑھا بلکہ میڈیسنز کے ذریعے سے اپنے اوپر لائیو 2 سے 3 سال تجربہ کیا کہ میرا دماغ اتنی دیر دوائیاں کھانے کے بعد، جس کے بعد ایک سائیکیٹرسٹ مجھے بتائے کہ ہاں تجھے او سی ڈی نہیں ہے، تو ہیلوسینیٹ نہیں کر رہا، تجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تو خام خیالی میں فینٹم ان دا برین کی طرح کی کوئی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے نوٹس بنا کے نوٹ کرنا شروع کیا کہ اب میری کیا صورتحال ہے۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس 3 سال کے دوائیوں کے تجربے کے بعد یہ بات حقیقت ہے کہ اگر میرے جو ان سے خاص طور پہ میرے ڈریمز تھے جو مجھے بہت زیادہ آیا کرتے تھے، اس میں 80% کمی ہو گئی۔ دوسری بات، میرا دماغ اس طرح کا ڈیولپ ہو گیا کیونکہ اس عرصے کے اندر دماغی عارضہ تو کوئی خاص تھا نہیں، تو بہت سارے ٹونکس ایسے یوز کیے کہ ان ٹونکس کے ذریعے سے میں زیادہ ایکٹیو ہو گیا، میرا دماغ زیادہ طاقتور ہو گیا، میری جو صلاحیت تھی چیزوں کو دیکھنے کی بہت کلیئرٹی سے آ گئی، اور میں نے جو سی نامحسوس ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بندہ زبردستی محسوس کرتا ہے، میں ان چیزوں میں سے باہر نکل آیا۔ تو مزیدار بات سب سے پہلے یہ ہوئی کہ مجھے یہ پتا چلا کہ خدا کو میں اب بھی مانتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت اور عقیدت جو خاص طور پہ محترم شیخ صاحب نے جگائی ہے وہ ویسے کی ویسی ہے۔ محترم شیخ صاحب سے جو عقیدت ہے، جو ان کی وجہ سے میرے اسپریچول ایکسپیرینسز ہیں، وہ 70-80% تک ویسے ہی مینٹین ہیں، لیکن ہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی میرے اندر، اور وہ آپ کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ نیورو سائنس کے متعلق جب ابھی میں بات کروں تو آپ اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ میں آہستہ آہستہ مذہبی جماعتوں سے اور مذہبی سلسلوں سے سمیت صوفی اور شرعی سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے ان کے اندر پرابلمز اور ایشوز اتنے زیادہ واضح نظر آنے شروع ہو گئے کہ میں نے ان کے مریدوں یا ان میں لگے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کی میری صلاحیت اس طرح کے بڑھی کہ بندوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلنا شروع ہوگا کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہ دنیا دار ہے، یہ لالچی ہے، یہ غیبت ہے، یہ جو خانقاہی سسٹم بنا ہوا ہے یہ پیسوں کے لیے بنا ہوا ہے، یہ ان چیزوں کے لیے بنا ہوا ہے، ان کا اصل میں یہ مقصد ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ محترم شیخ صاحب تو الحمدللہ میری زندگی میں اب بھی ویسے کے ویسے موجود ہیں، کیونکہ نیورو سائنس کو پڑھنے اور دوائیوں کے اثرات کے لینے کے باوجود محترم شیخ صاحب کا تعارف، ذاتی تعارف کوئی تبدیل نہیں ہوا، لیکن میں نے کسی بھی قسم کے خانقاہی سلسلے یا مذہبی جماعت سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لیا۔ یعنی کہ محترم شیخ صاحب کے سلسلے کے اندر بھی جہاں جہاں پہ میرے پاس کوئی آفیشیل ڈیوٹی تھی میں نے ادھر سے ریزائن دے دیا، کیونکہ مجھے اپنے دماغ میں کلیئرٹی کے بعد شیخ صاحب کی تعلیمات اور سلسلے کے جو سٹرکچر تھا وہ بالکل اپوزٹ پولز میں نظر آنے شروع ہو گئے۔ لیکن ایک بات مجھے پتہ چل گئی
کہ ہاں نیورو سائنس کے ذریعے سے میرا اس کے مطابق میرا دماغ بیلنس ہے اور میں انڈر دا انفلوئنس آف سم ہیلوسینیشن شیخ صاحب کو نہیں مان رہا، بلکہ واقعی پریکٹیکلی چیزیں ہیں۔ تو یہ تو میری بنی بیس، جس کی وجہ سے یہ جو نیورو سائنس کی جب اب میں بات کرتا ہوں تو الحمدللہ میرے ضمیر بڑا مطمئن ہے کہ میں نے اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے۔ اب آپ آ جائیں، جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں نیورو تھیولوجی میں تھیولوجی والا پارٹ کر لیا تھا، کہ اب نیورو سائنس جو ان سے ہے تھیولوجی کا یہ پارٹ کہ خدا کو یہ بندہ مانتا ہے، اس کو کیسے دیکھتا ہے، یعنی کہ نیورو سائنس کی تھیولوجی کے اوپر ایک اپروچ کہ اگر کوئی ایک بندہ خدائے واحد یا خالق کائنات کو مان رہا ہے تو وہ کیسے مان رہا ہے، اور جو بالکل انکار کر رہا ہے وہ نیورو سائنس کی لینگویج میں یا اس کی اینک سے کیسے کر رہا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلی جو کام کی چیز آپ نوٹ کر لیجئے، اچھا میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں نیورو سائنس کی بات کرتے ہوئے اور دماغ کے فنکشنز کی بات کرتے ہوئے، تاکہ بہت ساری آبادی مجھے ایسی سن رہی ہوگی، زیادہ تر بلکہ وہی ہوگی جس کو ٹرمز کا نہیں پتہ ہوگا، تو میں ٹرمز کو یوز نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی ٹرمز کو، برین کے ان پارٹس کو جاننا چاہے تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے سے رابطہ کر کے ان چیزوں کے متعلق جان سکتا ہے اور مزید پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے، نیورو سائنٹسٹ کے خیال کے مطابق، اور یہ ایک بار یاد رکھیے یہ کوئی فلسفہ یا مذہب یا روحانیت نہیں ہے، نیورو سائنس کے خیال کا مطابق مسئلہ یہ ہے کہ نیورو سائنس جب کسی چیز کو کلیم کرے گی تو دیٹ مینز کہ اس پہ تحقیق ہوئی ہے پریکٹیکلی۔ تو سب سے مزیدار چیز جو نیورو سائنٹسٹ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں ایک گاڈ سپاٹ ہوتا ہے۔ اب یہ گاڈ سپاٹ کس کو کہتے ہیں؟ نیورو سائنٹسٹ نے مختلف مراحل میں سے لوگوں کو مشینوں سے گزار کے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی بندہ خدا کے وجود کے متعلق سوچتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے تو برین کے 3 بیسک پارٹس ہیں جو اس وقت ورکنگ کرتے ہیں، یا عام زبان میں سمجھ لیجئے کہ ان کی بتی جل جاتی ہے، یعنی کہ وہ آن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل فینومینا دیکھا گیا کہ گاڈ سپاٹ کی وجہ سے تھیولوجیکل جو ایک بلیف ہے خدا کے اوپر، وہ ہمارا دماغ بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تو سب سے مین چیز نیورو تھیولوجی کے اندر خدا کے وجود کے لحاظ سے کیا ہوئی؟ گاڈ سپاٹ۔ اسی وجہ سے نیورو سائنس کے اندر، بلکہ خاص طور پہ نیورو تھیولوجی کے اندر ایک مضمون ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، یا ایک سبجیکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ گاڈ از وائڈ ان دا آر برین، یعنی کہ خدا جو انسا ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر انفیوز ہوا ہے۔ اب میرے جیسا بندہ اس چیز کو کیسے ملاتا ہے؟ ایک مثال میرے پاس یہودیوں کی ہے، ایک مثال میرے پاس مسلمانوں کی ہے۔ یہودیوں کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماؤنٹ سینا کے اوپر تمام یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا کو سنا اور اس کے ظہور کی نشانیاں دیکھیں، اور صرف وہ لوگ نہیں جو اس وقت تک موجود تھے، بلکہ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی روحوں نے یہ تجربہ کیا۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہوگا یا جانتے ہوں گے کہ روحوں کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا الست بربکم، اور آگے سے انہوں نے جواب دیا قالوا بلا، اور آگے تفسیر بھی ہے جس کا ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے آگے سے جواب دیا یس یو آر آر گاڈ۔ تو خدا نے آگے سے کہا کہ یہ میں نے ریکارڈ کے لیے کر لیا ہے تاکہ تم کل کو انکار نہ کرو کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا ہے یا نہیں، یا کہیں پہ کوئی کہے کہ جی میرے پاس تو اللہ تعالیٰ میں ایسی جگہ پہ رہتا تھا، تیرا کوئی پیغمبر نہیں آیا، تیرا کوئی پیغام رساں نہیں آیا۔
یا میں نے تیری کوئی کتاب نہیں پڑھی یا میں نے کوئی تیرا صحیفہ نہیں پڑھا تو میرا کیا قصور ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ نیورو سائنس جب اس چیز کو کہتی ہے کہ انسان کے دماغ میں گاڈ سپاٹ ہے جو خدا کے ذکر، میڈیٹیشن، پریئر سے جگمگا اٹھتا ہے، تو اس کا یا گاڈ جو ان سے ہارڈ وائرڈ ہے ہمارے دماغوں کے اندر، اس کی نشانی یہ ہے کہ تمام جیوز نے پریکٹیکلی کھلی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے پریکٹیکلی انسانی وجود رکھتے ہوئے خدا کو سنا اور خدا کے ظہور کی نشانیاں دیکھیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے قرآن شریف کے اندر، جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں نے کہا، یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ خدا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب کر رہا تھا جب اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، وہ تمام انسانوں سے پوچھ رہا تھا۔ تو دیٹ مینز کہ اس وقت تمام انسانوں نے وعدہ کیا یا کہا یا کلیم کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، تو دیٹ مینز کہ روحوں کے زمانے سے، یعنی کہ جو پری ہیومن باڈی کا زمانہ ہے، جس کو میں ویسے کہوں گا، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، میں روح کو کانشیس کہتا ہوں، کوئی اس کو ایک روحانی مٹیریل، خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے، علیحدہ کریں گے، لیکن اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت انسان کا یہ والا وجود نہیں تھا۔ دیٹ مینز کہ انسان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے مسلمانوں کے مطابق تمام انسانیت سے یہ وعدہ لے کے ریکارڈ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا وجود ہے، میں خالق کائنات ہوں۔ اسی طریقے سے جیوس کی جان اس لیے نہیں چھوٹ سکتی کیونکہ جیوس کے آباء و اجداد نے، یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیوس کی جو میکسیمم آبادی ہے وہ پیور ہے، مینز کہ پروفٹس کی اولاد ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر جو ان سے ہیں وہ اپنی اندر ہی شادیاں وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور جیو کا بیٹا ہی جیو یا جیو کی بیٹی ہی جیو ہوتی ہے۔ تو دیٹ مینز کہ آپ کے پاس اس صورت کے اندر نیورو سائنس اس بات کو کنفرم کر رہی ہے تھیولوجی کے اس پوائنٹ کے اندر کہ ہر انسان پیدائش کے وقت سے ہی جانتا ہے کہ خدا کا وجود ہے، کیونکہ جب بھی اس کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے یا یہ میڈیٹیشن پریئر میں جائے، اب وہ میڈیٹیشن پریئر بے شک مسجد میں ہو، مندر میں ہو، گرجا میں ہو، یہودیوں کے سیناگوگ کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، لیکن یہ چیز ایک طے شدہ بات ہے کہ نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی دماغ کے اندر یہ چیز انفیوز ہے، ریکارڈڈ ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ دیٹس ہاؤ نیورو تھیولوجی آپ کے مضامین کا جو مذہبی مضامین ہیں اس کو کنفرم یا ریجیکٹ کرتی ہے۔ اگر نیورو سائنس کو اپنے مشینی آلات سے دماغ کے کسی حصے میں یہ روشنیاں یا یہ جو چیز جل اٹھتی ہے خدا کی وجود کے متعلق سوچتے ہوئے یا اس کی عبادت کرتے ہوئے نہ ملتی تو ظاہر ہے ریجیکشن ہو جاتی، لیکن یہ اب ایکسیپٹنس ہے۔ اب میں نے ایک بات کی تھی کہ کیا وجوہات ہیں نیورو سائنس یا نیورو تھیولوجی کے حوالے سے کہ بعض لوگ اس کو مانتے ہیں اور بعض لوگ بالکل ہی ڈھیٹ ہوتے ہیں اور مانتے ہی نہیں اس بات کو۔ اس کے لیے جو میں نے اپنی مثال دی کہ بالکل اس طرح جس طرح جب میں نے میڈیسنز کو یوز کیا کہ میں اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز کو مضبوط کروں، اپنے دماغی خام خیالی کو دور کروں، اس کو طاقتور بناؤں تاکہ یہ حق کو حق اور ناحق کو ناحق اور جھوٹ کو جھوٹ اور بہلاوے کو بہلاوے کے طور پہ دیکھنا شروع کر دے، تو بھائی میرے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، بالکل اس طرح جس طرح روحانیت کے اندر چلتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو مختلف مینٹل ڈس آرڈر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کو کوئی اسپرچول ایکسپیرینس نہیں ہو رہا ہوتا، ان کو صرف اور صرف ہیلوسینیشن ہو رہی ہوتی ہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے بیچارے ایتھیسٹ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کے دماغ کے کیمیکل جو باؤنڈریز ہیں اور سٹرکچر ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ وہ ریالٹی کو
یا حقیقت کو ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے. دیٹ از وائی میں بہت سارے جو ایتھیسٹ ہیں جو جینون ہوں، ایک تو وہ جھوٹے ہیں نا جو گستاخ ٹائپ، وہ تو فرق ہیں، جو جینون ہوں میں ان کو متعلق اکثر بری باتیں نہیں کرتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس ایتھیسٹ کو آپ کافر یا دیریا سمجھ کے برا بھلا کہہ رہے ہوں وہ کسی دماغی عارضے کا شکار ہوا ہو، وہ بیچارہ اپنی یہ استطاعت ہی نہ رکھتا ہو کہ وہ جھوٹ اور سچ اور خیال اور خواب اور ریئلٹی کو آپس میں علیحدہ نہ دیکھ سکے. ہو سکتا ہے کہ اس کا برین کے اندر ایسی کیمیکل کمپوزیشن بن جائے کہ وہ صرف نیگیٹو سائیڈ آف دا تھنگ دیکھ سکے. ایسے لوگوں کے لیے بحث مباحثہ یا مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کو خدا کی قسم مذاق نہ سمجھیے گا، اللہ کی قسم میں دل سے کہہ رہا ہوں اور خلوص سے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو دوائی کی ضرورت ہے تاکہ ان کی کیمیکل کمپاؤنڈ اور یہ منسٹریز جو اسی دماغ کی ہیں یہ ارینج ہوں، یہ حقیقت کو دیکھ سکیں. وگرنہ یہ جتنے مرضی آپ ان کے ساتھ بحث کر لیں، جتنے مرضی ان کو جوابات دے سکیں، ان کا برین اس چیز کو ریسیو ہی نہیں کر سکے گا. تو آج کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، اس کو یہاں پہ میں مکمل کرتا ہوں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں گا کہ یہ جو مینٹلسٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. یہ بابے شابے تو نہیں ہوتے، لیکن ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، کدھر رہتا ہے، اس کے جو سا زپ کوڈ کیا ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نیورو سائنس کتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور مذہب کو اس کے لحاظ سے پڑھنا کتنا محتاط ضرورت ہے. تو تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.